السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج کی آیت نمبر 10 تک کل ہم نے کیا۔ آگے بیان فرمایا جاتا ہے، اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر انہیں کوئی بلائی پہنچ گئی جب تو چین سے ہیں، اور جب کوئی جانچ آ پڑی تو منہ کے بل پلٹ کے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے۔ صریح نقصان اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا برا بلا کچھ نہ کرے، یہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے۔ بے شک کیا ہی برا مولا اور بے شک کیا ہی برا رفیق، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ ان آیات میں یعنی کہ تفسیر کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ اس میں اطمینان سے داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ دین میں، اور انہیں اثبات و اقرار حاصل نہیں ہوتا، شک و تردد میں رہتے ہیں، جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص تزلزل کی حالت میں ہوتا ہے۔ شان نزول یہ آیت عرابیوں کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینہ میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے۔ ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑھی اور ان کے بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا دین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ حاصل ہوا، اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آتی، مثلاً بیمار ہو جاتے یا لڑکی پیدا ہو جاتی یا مال میں کمی ہو جاتی، تو کہتے تھے کہ جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہمیں نقصان ہی نقصان ہوا، اور وہ دین سے پھر جاتے۔ یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثبات ہی حاصل نہیں ہوا کہ ان کا حال یہ ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا جاتا ہے کہ دنیا کا گھاٹا تو یہ کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئی، اور ارتداد کی وجہ سے ان کا خون و بخ ہوا، اور آخرت کا گھاٹا ہمیشہ کا عذاب۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ یعنی جس کی پرستش کے خیالی نفع سے اس کو پوجتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، البتہ ان کا نقصان یہ کہ وہ آخرت میں دوزخ کے عذاب میں جلیں گے۔ آیت نمبر 14، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد ضرور فرمائے گا۔ جسے اس سے جلن ہو وہ اپنے انتہائی صحیح ختم کر دے، اور جلن میں مر بھی جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ دانوں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ آیت نمبر 15، اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں، اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے، بے شک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز اللہ کے سامنے ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، اور بہت سے آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا، یعنی کہ تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بیونتے جائیں گے یا کاٹے جائیں گے یا بنائے جائیں گے، اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے گل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایسا تیز گرم کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی ان سے گل جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا، اور جب وہ گھٹن کے سبب اس سے نکلنا چاہیں گے اور پھر اسی میں لٹا دیے جائیں گے، اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں پہناوے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گی۔ اور کنگنوں کے بارے میں ہے کہ ایسے کنگن جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گی، جن کا پہننا دنیا میں مردوں کو حرام ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہ پہنے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔